اگلی صحابیہ ہیں سیدہ بغوم بنت معذل رضی اللہ عنہا. ان کا خاندانی پس منظر: نام بغوم، والد کا نام معذل بن خالد بن عمر بن سفیان اور خاوند کا نام صفوان بن امیہ تھا. صفوان بن امیہ کے بارے میں پیچھے تفصیل سے بات ہو چکی ہے، اس لیے یہ وہی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وادی بھر بکریاں اور اونٹ وغیرہ دیے تھے، اور پھر وہ اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا ڈر نہیں ہوتا. امیہ بن خلف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا، ان کے خاوند صفوان بن امیہ کا والد تھا. یہ کس خاندان سے ہے نا خاتون. امیہ بن خلف قریش کا شر پسند اور بڑا جرائم پیشہ سردار تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن سیدنا بلال بن رباح حبشی کو دردناک سزاؤں کا نشانہ بنایا. سیدنا بلال اور ان کے ساتھ مل کر صحابہ کی جماعت نے امیہ بن خلف کو میدان بدر میں قتل کر دیا. سیدہ بغوم کے خاوند صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب جمحی، جس کا بیٹا جنگ بدر میں گرفتار ہو گیا تھا، اس کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا کہ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے تو تیرا سارا قرضہ میں ادا کر دوں گا اور تیرے بچوں کی کفالت بھی میرے ذمہ ہوگی. یعنی یہ اس کا شوہر ہے جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر ایک شخص کو بھیج رہا ہے. عمیر نے اپنی زہر آلود تلوار گلے میں لٹکائی اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا. جب وہ مسجد نبی کے قریب پہنچا تو سیدنا عمر بن خطاب نے اس کو دیکھ لیا. جب وہ اپنی سواری مسجد کے دروازے کے ساتھ باندھ رہا تھا تو اس وقت نظر پڑی ان کی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو صحابہ ان کے ارد گرد کھڑے تھے ان سے کہا، وہ دیکھو اللہ کا دشمن عمیر بن وہب ہے، اللہ کی قسم یہ کسی شرارت کے لیے آیا ہے، اس نے جنگ بدر میں بھی ہمارا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا. پھر سیدنا عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں عمیر بن وہب کی آمد کے بارے میں بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لاؤ. اسے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے عمیر کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا، میرا بیٹا آپ کے ہاں قیدی ہے، اسے چھڑانے کی غرض سے آیا ہوں، اس کو از راہ کرم آزاد کر دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ گلے میں تلوار کیوں لٹکائی ہوئی ہے؟ عمیر نے کہا، اللہ اس تلوار کا بیڑا غرق کرے، اس نے پہلے ہمیں کون سا فائدہ دیا ہے کہ اب دے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے سچ سچ کہو کہ یہاں کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا، میں اپنے بیٹے کو لینے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور صفوان حتیم میں بیٹھے تم نے ان مقتولین کو یاد کیا جن کی لاشوں کو قلیب کنویں میں پھینک دیا گیا تھا. پھر تم نے کہا، اگر میں مقروض نہ ہوتا اور میرے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہو جاتا. صفوان نے تیرے قرض اور بچوں کی کفالت کو اپنے ذمے لے لیا اس شرط پر کہ تم مجھے قتل کرو گے، لیکن اللہ تیرے اور اس منصوبے کے درمیان حائل ہو گیا. عمیر تفصیلات سن کر اگشت بدندہ رہ گیا، حیران ہو گیا، فوراً پکار اٹھا، میں دل کی گہرائی سے اقرار کرتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں. اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں جو بھی آسمان کی خبر سناتے ہیں ہم اس کی تکذیب کر دیا کرتے تھے، جو آپ پر وحی نازل ہوتی تھی ہم اس کو جھٹلا دیا کرتے. یہ جو معاملہ ہے میرے اور صفوان کے علاوہ تیسرا کوئی شخص ہمارے پاس نہیں تھا. یہ اتنا کانفیڈینشیل تھا. آپ مکہ معظمہ سے سینکڑوں میل دور تشریف فرما ہیں، یہ تو اللہ ہی نے آپ کو بتایا ہے. حیرانگی ہے کہ آپ کو ایک ایک بات کا علم ہے، ساری تفصیلات پتہ ہے. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اسلام قبول کرنے کی ہدایت دی اور مجھے اس راستے پر چلا دیا. پھر وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دار اسلام میں داخل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے اس ساتھی کو دینی مسائل سمجھائیں، قرآن پڑھائیں اور اس کے قیدی کو چھوڑ دیں، یعنی بیٹے کو آزاد کر دیں. صحابہ کرام نے حکم کی تعمیل کی. عمیر بن وہب مکہ کی طرف واپس آیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگا. جو اس کا انکار کرتا تو یہ اسے سزا دیتا. فتح مکہ کے دن سیدہ بغوم قریشی خواتین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سب خواتین نے آپ کی بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا. عمیر نے اپنے چچا کے بیٹے صفوان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کی ضمانت طلب کی تو آپ نے اسے ضمانت دے دی. سیدہ بغوم کا اسلام قبول کرنا اور خاوند کا انکار کرنا. امام مالک ابن شہاب کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض خواتین نے اسلام قبول کر لیا تھا جبکہ ان کے خاوند کافر تھے. ان خواتین نے ہجرت بھی نہیں کی تھی، جن میں سے ایک معزل کی بیٹی تھی، وہ صفوان بن امیہ کی بیوی تھی. اس نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا تھا. اس کا خاوند صفوان اسلام سے بھاگ گیا. اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چچا کے بیٹے وہب بن عمیر کو اپنی چادر دے کر بھیجا
یہ صفوان بن امیہ کے لیے امان کی علامت تھی، یعنی وہی جو آیا تھا اس کا پیغام لے کر اسی کے ہاتھ چادر بھیجی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور اسے پیشکش کی کہ وہ آ جائے، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو ٹھیک، ورنہ اسے 2 ماہ کے لیے گرفتار کر لیا جائے۔ جب سفیان بن امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تھی۔ اس نے تمام لوگوں کے سامنے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہب بن عمیر میرے پاس آپ کی چادر لے کر آیا ہے، اور اس نے یہ خیال ظاہر کیا کہ آپ نے مجھے بلایا، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو بہتر ہے، ورنہ 2 ماہ کے لیے قید میں ڈال دیا جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سواری سے نیچے اتر۔ اس نے کہا، جب تک آپ وضاحت نہیں کر دیتے میں سواری سے نیچے نہیں اتروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا 2 نہیں بلکہ 4 ماہ کے لیے تم قید میں رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حوازن کے مقابلے کے لیے حنین کی طرف تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین پہنچ کر صفوان بن امیہ کی طرف پیغام بھیجا کہ جو اس کے پاس ہتھیار یا جنگی ساز و سامان ہے وہ عاریتن دے دے۔ عاریتن کیا ہوتا ہے؟ ادھار دے دے۔ صفوان کو جب یہ پیغام پہنچایا گیا تو اس نے پوچھا، خوشی سے یا زبردستی؟ اسے بتایا گیا خوشی سے، کوئی زبردستی نہیں۔ تو اس نے اپنے پاس جتنے ہتھیار تھے سب دے دیے۔ پھر صفوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین اور طائف کے مارکوں میں حاضر ہوا، جبکہ حالت کفر میں تھا اور اس کی بیوی مسلمان تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علیحدگی کا حکم نہیں دیا تھا۔ بعد میں صفوان بن امیہ نے اسلام قبول کر لیا تو اس کی بیوی پہلے ہی نکاح میں اس کے پاس برقرار رہی۔ خاوند کا اسلام قبول کرنا اور ان کی خوشی۔ صفوان بن امیہ نے اپنی بیوی کے اسلام قبول کرنے کے 2 ماہ بعد اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی، جس سے اس کی بیوی بغوم بنت معزل کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ صفوان بن امیہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بہت زیادہ محنت اور دلچسپی لینا شروع کر دی۔ صفوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ صفوان کہتے ہیں کہ ایک دن وہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا سب لوگوں سے بڑھ کر بغض تھا، لیکن آج ساری کائنات میں سب سے زیادہ مجھے وہ محبوب ہیں۔ سیدنا صفوان اور ان کی بیوی مکہ معظمہ میں اسلام کی حالت میں رہے، یہاں تک کہ دونوں نے اسلام ہی کی حالت میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے، آمین۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جتنے بھی سرداروں کے بیٹے اور بڑے بڑے لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ سب مسلمان ہو گئے، تو صفوان بھی انہی میں سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک دم اسے پکڑ کے ختم کر دیتے، یا ان سب لوگوں کو تحت ایک کر دیتے، لیکن آپ نے صبر سے کام لیا، مہلت دی، سوچنے سمجھنے کا موقع دیا اور معاملہ بھی جاری رکھا، تو الحمدللہ مسلمان ہو گئے۔ اب کچھ کہنا چاہیں؟ استاد، جب ہم دین کا کام کرتے ہیں تو بہت جلدی بد دل ہو جاتے ہیں نا، حالانکہ ہمارا تو اخلاق وہ ہے بھی نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جب اتنی بہترین پرسنالٹی، اللہ کی مدد اور اتنا عالی اخلاق، اس کے باوجود بھی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اتنے سالوں کے بعد ایمان لائے، تو پھر ہم اپنے سے کیا توقع کرتے ہیں کہ ہم آج دعوت دیں گے یا 4 سال یا 4 مہینے اور لوگ ایک دم سے جو ہے وہ مان جائیں گے اور ہر کوئی مان جائے گا۔ دوسرا استاذہ، میرا ایک سوال تھا، مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ صحابہ تو ہر وقت جان ہتھیلی پہ رکھے ہوتے تھے نا، تو جنگ خندق کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت دے دی تو وہ کیسے بیٹھے رہے؟ آپ اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں، مطلب وہ تو بیت رضوان میں بھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی انسان تھے، اور انسان کو جو خوف اور جو پریشانی لاحق ہوتی ہے اور جان دینا سب سے مشکل کام ہے، تو ایٹ ٹائمز کیونکہ وہ ماحول ایسا تھا، وہ رات بہت ٹھنڈی تھی، ہوائیں چل رہی تھی اور خندق پار کر کے جانا تھا، بہت ہی ڈر والا کام تھا، ڈر کا انتہا تھی۔ وہ بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، تو مشکل وقت تھا اس لیے۔ اس میں بھی ایک بڑا سبق ہے نا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہر وقت جان دینے کو تیار ہوتے ہیں، ہر وقت حاضر ہوتے ہیں کام کرنے کو، کبھی وہ بھی پیچھے رہ سکتے ہیں، ان پر بھی سستی آ سکتی، ان کو بھی کوئی خوف یا کوئی مجبوری یا کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے۔ تو کیا آپ سب سے ناراض ہو گئے تھے؟ پھر آپ نے اس کا حل سوچا، اسی طرح ٹھنڈے مزاج سے رہے اور کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، اور آپ نے سمجھا کہ کون شخص اس وقت جو واقعی یہ کام کر سکتا ہے، تو ان کو خود بائی نیم بلا لیا۔ اس میں بھی کام لینے کا ایک بہترین طریقہ نظر آتا ہے نا۔ اگر آپ لیڈرشپ کے رول پر ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو رہے ہیں اور مائنڈ کر رہے ہیں اور پھر بولتے ہی نہیں دوسرے سے، اگر غلطی ہو گئی تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، کام نہیں کر سکتے۔ آپ کو لوگوں کو بہت مارجن دینا پڑے گا اور ان کی غلطیوں کے باوجود ان کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔
اور ان کے ساتھ حوصلے سے چلنا پڑے گا، کیونکہ انسانی دل کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں، انسان کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، ان تبدیلیوں کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. ایک بچہ آپ کا ہر وقت آپ کی بات مانتا ہے، کسی ایک وقت میں آپ بلاتے ہو نہیں آتا، تو اب آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، ایک دم غصے میں نہیں آنا اور پھر اس کو واویلا نہیں کرنا، رونا نہیں مچانا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو نہیں. سب کو انسان سمجھے، اور کمی بیشی ہر ایک سے ہو جاتی، اور کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ لوگوں کی کمیوں کے باوجود ان سے کام لیا جائے اور ان سے محبت کی جائے. کوئی فرشتے نہیں ہے اس زمین پر. جی استاذہ اس میں ہے نا کہ رسول اللہ نے ان سے پوچھا اے عمیر کیسے آنا ہوا، یعنی ان کو یہ بھی نظر آتا تلوار ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل چکا تھا، لیکن جس پیار سے ان کو پہلے یہ نہیں کہا کہ مطلب اس کو پکڑ لو، اس کے دل میں جو کچھ ہے مجھے پتہ ہے، اور یہ وہ خود پہلے ان کو کہا کہ لے کے آؤ، پھر ان کو بٹھایا، پھر آرام سے کہا، پھر جو وہ کہہ رہے ہیں فوراً نہیں کہہ دیا تم جھوٹ بول رہے ہو مجھے پتہ ہے، پر آرام سے سارا کچھ کر کے مجھے بہت اچھا لگا کیسے آنا ہوا، یعنی کہ آرام سے بتا رہے ہیں. یعنی اس ڈیلنگ میں جو حکمت ہے. بعض اوقات ایسا تھا نا، آپ کو اپنے بچے سے کوئی بات نکلوانی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے اس کی غلطی وغیرہ سب کچھ پتہ ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو اس کے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو اس میں بھی اپنے آپ کو یعنی ساری بات پھر وہی سیلف ڈسپلن کی ہے. اگر ہم ڈسپلن ہو جائیں تو باقی لوگ بھی بہتر ہو جائیں. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.